گاڑی جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ بادشاہوں کے گھر کی طرف ہے. ٹھیک ہے. یہ یمنی بیچارہ سوچ رہا ہوگا کہ میری طرف آنا تھا، یہ بادشاہ کی طرف جا رہے ہیں. سامنے جو تھا وہ ملک فہد کا پیلس تھا. بادشاہوں کا کھانا ہم بھی دیکھیں کیسا کھانا ہے. شیخ کا کوئی بھی چیک آ جائے بغض النظر اس میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ نے شیخ کا جو چیک ہے اس کو ڈس آنر نہیں کرنا. سبحان اللہ. مجھے شیخ بن باز نے فرانس کے اندر مجھے تعینات کیا ہوا ہے، میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی مسلمان خاتون فوت ہو جائے تو میں اس کو جا کے غسل دیتی ہوں. اللہ اکبر. السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج پھر ہمارے مہمان ہیں جناب عبد المالک مجاہد صاحب. عبد المالک مجاہد صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، سارے ہی خوبصورت ہیں، سارے ہی خوش رنگ ہیں. آج ہم نے جس اسپیسیفک موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق عرب کے نامور علماء اکرام سے بھی رہا، مفتی اعظم سے بھی رہا، وہاں کے وزراء سے بھی رہا، اور وہاں کے سماج اور معاشرے کی بڑی نمایاں شخصیات سے تعلق رہا. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک عرب معاشرے کی شخصیات میں خیر کے کون سے پہلو ہوتے ہیں جن سے ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. مجاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید، بہت شکریہ، پھر آپ نے ایک دفعہ ہمارے لیے وقت نکالا. شیخ یہ فرمائیے، آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی، پورا عالم اسلام شیخ ان سے واقف بھی ہے، ان کی خدمات کا معترف بھی ہے. اور شیخ یعنی آنکھیں اللہ نے نہیں دی تھیں، بصارت نہیں دی تھی، لیکن اتنی بصیرت، اتنی فیاضی، اتنا علم، اتنا زہد و ورع. پہلے تو شیخ یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی ملاقات شیخ سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف سراج صاحب، یہ حسب سابق بھی کہہ لیجئے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے اپنے اسٹوڈیو میں اور پیغام اسٹوڈیو میں موقع دیا ہے. آپ کی مہربانی ہے، آپ تشریف لائے. ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آج کی گفتگو اور جو آپ نے آغاز کیا ہے اس عظیم شخصیت کا، سچی بات پوچھتے ہیں تو یہ وہ عظیم شخصیت جن کا آج آپ نے ذکر فرمایا ہے، ان کا پورا نام شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ. رحمہ اللہ. یہ اصل میں مدینہ شریف کے رہنے والے تھے. ٹھیک، کیا بات. ان کے خاندان، لیکن یہ ریاض میں پیدا ہوئے اور غالباً 1901 میں. ٹھیک. اچھا، سبحان اللہ، بعض شخصیات ایسی ہوتے ہیں جو کہ عالم اسلام کے لیے بڑی خیر و برکت کا سبب بنتی ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عصر حاضر میں، گزشتہ صدی میں سب سے زیادہ اسلام کو فائدہ پہنچانے والی شخصیت میرے علم کی حد تک وہ شیخ بن باز تھے. ٹھیک. یوسف سراج صاحب پہلے جب پیدا ہوئے کم و بیش یعنی لڑکپن کی عمر میں تک وہ نابینا نہیں تھے. اچھا، بینا تھے. یہ بعد میں عارضہ لاحق ہوا. بعد میں ان کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہوا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی نظر جو ہے وہ کمزور ہوتی چلے گئی، حتیٰ کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ بند ہو گئی. ان کے زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں اور ساری روشن پہلو ہیں. سبحان اللہ. علم، تقوی، اس کے ساتھ وقت کی پابندی، عہد کی پابندی، فیاضی، سخاوت، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو خوشیاں مہیا کرنا. یعنی آپ کسی شخصیت اور پھر ان کا وسیع النطاق علم، ہر ملک کے بارے میں معلومات. زبردست. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر اسلام کو جو انہوں نے فائدہ پہنچایا پوری دنیا کے اندر، صرف سعودی عرب کے اندر نہیں. بے شمار آپ نے خطوط لکھے، لیٹر لکھے، حکمرانوں کو لکھے. ہاں جی، مجھے کئی لاکھ تک تعداد پہنچتی ہے. جی ہاں، وہ بلا مبالغہ. اور وہ حکمران جو کہ سعودی عرب کے باہر کے حکمران تھے. ایک دن میں نے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، جو کہ رحیق المختوم جو سیرت کی کتاب ہے اور وہ انعام یافتہ اربوں نے اس کو انعام دیا، رابطہ عالمی اسلامی کے تحت وہ عالمی مقابلہ تھا جس میں اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. ماشاءاللہ. ہماری خوش قسمتی، دارالسلام کی خوش قسمتی کہ مولانا صفی الرحمان ہماری جو علمی کمیٹی تھے اس کے چیئرمین تھے. واہ، سبحان اللہ. اور کئی سال تک وہ انہوں نے، بلکہ آخری وقت تک، وفات سے پہلے تک وہ کام کرتے رہے. ٹھیک. خیر، تو میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا. میں نے کہا مولانا یہ بتائیں کہ اس عصر حاضر کا مجدد کون ہے؟ اللہ اکبر.
تو مولانا نے مجھے کہنے لگے کہ عبد المالک بات یہ ہے کہ یہ پہلا تو یہ دین سے نکال دیں کہ ایک مجدد ہوتا ہے ٹھیک وقت، نہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہنے لگے میرے نزدیک عصر حاضر میں 2 مجدد ہیں۔ میں نے پوچھا کون کون سے؟ کہنے لگے ایک علامہ ناصر الدین البانی صاحب ہیں، انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے، اور اس اعتبار سے وہ علمی میدان میں مجدد تھے۔ ٹھیک۔ اور دوسرے انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک شیخ بن باز رحمہ اللہ وہ عصر حاضر کے مجدد ہے۔ اب شیخ بن باز سے میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ضرور۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی ان کا ذکر کیا ہے، اب مجھے ایگزیکٹ سن تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیجئے کہ آج سے کوئی 35 سال پرانی بات ہے۔ ٹھیک۔ شیخ کا درس ہوتا تھا ہر جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد، جو ریاض کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کے اندر۔ تو فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھا، ہمارے گھر سے وہ مسجد کو کم بیش کو 15-20 منٹ کا راستہ تھا۔ ٹھیک۔ بہرحال گاڑی پارک کی، مسجد میں داخل ہوئے، بڑی مسجد، اس وقت ریاض کی وہ سب سے بڑی مسجد تھی۔ لو جی اندر داخل ہوئے تو شیخ بن باز رحمہ اللہ وہ اپنی مسند انہوں نے سنبھالی ہوئی اور درس ہو رہا تھا۔ کس کا درس ہو رہا تھا؟ ابن کثیر کا، تفسیر ابن کثیر کا درس ہو رہا تھا۔ اب یقین جانیے کہ میں نے اس کے اوپر مضمون بھی اسی زمانے میں لکھا تھا، مجھے یاد ہے، اخبارات میں چھپا تھا۔ ٹھیک۔ ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا چاروں طرف دروازے، اس مسجد چونکہ بڑی مسجد تھی، چاروں طرف سے لوگ جو ہیں PhDs، ڈاکٹر، پروفیسر، طلبۃ العلم، علماء ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوئی، اور وہ جناب علی داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر کا، پھر اس کے بعد بخاری شریف کا، پھر مسلم شریف کا، ابن داؤد کا، ترمذی کا، نسائی کا، یعنی ابن ماجہ کا، یہ ساری حدیث کی جو کتابیں ہیں باری باری۔ اچھا، طالب علم جو ہے ارد گرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور طالب علم ان کے شاگرد جو ہے وہ حدیث پڑھتے جا رہے ہیں، شیخ اس کے اوپر تعلیق، اس کے اوپر حکم، اس کی شرح وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں، تشریح کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب منظر کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے انہیں اکثریت ایسی تھی جن کے ہاتھ میں کاغذ تھا اور قلم تھے، موتی چن رہے ہیں، وہ چن رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہر بار جو حدیث کی کتاب تبدیل ہوتی ہے، مثلا بخاری ایک شاگرد نے پڑھی، مسلم شریف دوسرے نے پڑھی، ابن ماجہ یا ابو داؤد یا ترمذی یا کسی دوسرے شاگرد نے پڑھی، تو میں نے لکھا بھی اس وقت کہ شاگرد جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، لیکن استاد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا متبحر علم کے موتی، سبحان اللہ۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ، اپنا ہو مخالف ہو، ان کا بدترین مخالف بھی اگر ان کے پاس کبھی گیا ہے تو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا، ان کے اخلاق سے، ان کے کرم سے، ان کے علم سے۔ مدینہ شریف کے ایک بہت بڑے عالم دین محدث، وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم حدیث کا مفہوم سمجھنے میں یا حدیث کے بارے میں تو ہم جب عاجز آ جاتے تو ہم شیخ بن باز کو فون کرتے، سبحان اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا شافی اس کا جواب ملتا کہ ہمیں حیران ہو جاتے۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، شیخ کا جو گھر تھا اس کو چیریٹی آرگنائزیشن کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ جی، اس کے جو مدیر بنے وہ بھی انہی کے خاندان میں سے تھے، آل باز میں سے۔ تو خیر میں نے ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ لے کے میں گیا، بڑی عزت کی انہوں نے، بہت ہی عزت کی، جانتے تھے الحمدللہ دارالسلام کی وجہ سے، ماشاءاللہ۔ خیر اب ہم بیٹھ گئے، میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ شیخ بن باز نابینا تھے لیکن اتنا علم کہ پورا عالم عرب عجم، پورا عالم اسلام، وہ پورا عالم اسلام ان کو ایک عالم مانتا تھا۔ بھائی مدینہ یونیورسٹی کے مدتوں تک وہ وائس چانسلر رہے، ایسے عام، تو اس کا ایک جواب تھا، اس نے کہا کہ کان یتعب، یعنی شیخ انتہائی زیادہ محنت کرتے تھے، اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ان کو حافظہ دیا ہوا تھا۔ کیا بات! اس کی وجہ سے تو جناب شیخ کی تو باتیں میں تو یہ نہیں کہوں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میری خوش قسمتی یہ ہے، وہ جو ایک حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں
تو جبریل کو بلاتے ہیں اور جبریل سے وہ کہتے اعلان ہیں کرتا ہے، تمام لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل تو صحیح. شیخ بن باز کا بھی یہی عالم. سبحان اللہ. شیخ آپ نے ان کے اخلاق کی بات کی، خرد نوازی بھی ان میں بے پناہ تھی. ایک بار اس طرح ہوا تھا کہ ایک یمنی بیچارہ غریب سا طالب علم تھا، اس کے ساتھ شیخ نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کھانا آپ کے ہاں کھاؤں گا، پھر لیکن بادشاہ کے پاس بھی چلے گئے. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یہ سنائیے. یوسف صاحب شیخ انتہائی متواضع تھے، یعنی سبحان اللہ، عام خاص بڑا چھوٹا امیر غریب، یعنی مسجد کے اندر ہے بھائی، آگے بڑے شیخ کا ہاتھ چوما، ہاتھ ملایا، ہاں جی ماتھا چوما، شیخ سے سوال کیا. تو وہ ایک یمنی تھا، طالب علم تھا. ٹھیک. اب لیکن اپنی فیملی کے ساتھ ریاض میں رہتا تھا. وہ شیخ کے پاس آیا، شیخ کو کہنے لگا شیخ میری ایک خواہش ہے، پوری کریں گے؟ انہوں نے کہا کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے تمہاری؟ اس سے کہا میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں. ٹھیک. شیخ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. کس دن آئیں گے؟ اب اگلا سوال تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ فلاں دن جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد میرا ایک جگہ پروگرام ہے اور وہاں سے فارغ ہو کے تمہارے گھر آئیں گے، لیکن ایک شرط ہے. اور یہاں پہ یہ بات علماء کرام جو بڑے کھلے ہوئے، المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان جو ہے وہ شرط اگر پوری یعنی وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ جو تم اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو. تکلف نہیں کرنا میرے. نہ میں تمہارے گھر آؤں گا، کھانا کھاؤں گا، اللہ اکبر، لیکن جو دال ساگ اپنے گھر میں تم کھاتے ہو معمول کے مطابق وہی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. وعدہ لے لیا. اس نے کہا شیخ بالکل وعدہ ہے، پکی بات. ٹھیک. اب جناب ہوا یوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدے کے مطابق شیخ کے پیچھے میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور شیخ نے نماز کے فارغ ہونے کے بعد شیخ نے مجھے کہا کہاں ہے وہ؟ تو میں حاضر ہوا. شیخ کہنے کہ ایسا ہے کہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ہمارا ایک جگہ موعد ہے، ہم وہاں سے فارغ ہو کے پھر تمہارے گھر چلیں گے. ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک ہے. لو جی، وہ کہتا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، شیخ بھی تشریف لے آئے، ڈرائیور نے گاڑی چلانی شروع کر دی. اب گاڑی جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ بادشاہوں کے گھر کی طرف ہے. ٹھیک ہے. یہ یمنی بیچارہ سوچ رہا ہوگا کہ میری طرف آنا تھا، یہ بادشاہ کی طرف جا رہے ہیں. خیر وہ کہتا ہے کہ جس وقت وہ مخصوص علاقہ ہے جس میں حکمران بادشاہوں کے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جس جگہ بھی وہاں پہ رکاوٹیں تو ہیں نا، تو وہ جس وقت رکاوٹیں، وہ شیخ کی گاڑی وہ سلوٹ اور جناب علی بیریئر اٹھ جاتے. اچھا کرتا کرتا جناب علی مین دروازے سے جب انٹر ہوئے ہم، تو سامنے جو تھا وہ ملک فہد کا پیلس تھا. اللہ اکبر. وہاں تک پہنچ گئے، ساتھ ہی یمنی بھی ہے. جی ہاں، وہ تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا. بالکل صحیح. گاڑی میں کہتا ہے شیخ جس وقت نیچے اترے تو ملک فہد نے ان کا استقبال کیا. سبحان اللہ. وہ بادشاہ تھا اپنے وقت کا. اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ وہ اس زمانے میں اپنے دور میں ملک فہد رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت تھے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے امیر ترین اور طاقتور ترین بادشاہوں میں سے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ان کے ساتھ کنگ عبداللہ جو بعد میں بنے، یہ جو اس وقت کنگ ہے سلمان، اس کے بعد ان کے بھائی امیر سلطان، امیر نائف، یہ سارے بھائی جو تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے استقبال کیا. تو ایک بہت بڑی مجلس اس کے اندر بیٹھ گئے. شیخ بیٹھ گئے، یمنی کے ساتھ بیٹھ گئے. ہاں جی. وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا. اب حالت یہ تھی کہ میں اپنے لباس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے عمراء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اخبارات کے اندر دیکھتے ہیں. آج میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اب شیخ نے وہاں پر 10 سے 15 منٹ درس دیا. ماشاء اللہ. اور شیخ جو ہیں وہ سارے جتنے بھی ہیں، یعنی حاشیہ اور حکمران اور سارے پرنسز وغیرہ سارے جتنے ہیں وہ سارے خاموشی سے وہ درس سن رہے ہیں. شیخ نے درس دیا اور جب درس ختم ہوا تو ملک فہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیخ عشاء یعنی کھانا جو ہے وہ تیار، کھانے کا وقت ہے. بالکل ٹھیک. کھانا تیار ہے، کھانا لگا ہوا ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی اور کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. اللہ اکبر. اور میں وہاں پر جاؤں گا. اب یہ یمنی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں گے کہ بھائی بادشاہوں کا کھانا ہم بھی دیکھیں کیسا کھانا ہے اور کیسا. ہاں یعنی مجھے چھوڑیں یہیں کھا لیں. تو مجھے چھوڑے کہ وہ یہ کہ بھائی شیخ جو ہے وہ مجھ سے کہہ دیں کہ بھائی وہ بندہ جس کے گھر جانا ہے جس سے وعدہ لے وہ تو یہ بیٹھا ہوا ہے.
تو اسے پوچھ لیتے مجھ سے, تو مجھے اشارہ بھی کرتے تو میں نے کیا کہنا تھا, میں نے تو کہنا تھا بسم اللہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن شیخ کا آپ اعلیٰ قمہ فی الاخلاق, سبحان اللہ. اور یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, اور یہ ہے وہ تربیت. کہتے ہیں کہ ملک فہد رحمہ اللہ وہ اسرار کرتے رہے. اللہ اکبر. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ انہوں نے کہا نہیں, میں نے ایک اور جگہ وعدہ کیا اور آپ سے پہلے وعدہ چونکہ کر چکا ہوں لہذا میں کھانا اس کے پاس کھاؤں گا. کیا بات, کیا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جس وقت نکلے تو سیدھا میرے گھر کے میں گئے. اللہ اکبر. اور اگلی بات جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. کہتا ہے کہ میری بیوی نے کھانا وہی جو ہم کھاتے تھے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزیدار اس نے اس دن کھانا بنایا ہوا تھا کہ شیخ بن باز ان کے گھر آ رہے ہیں. ہاں, تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ شیخ بن باز کی تواضع, اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی پابندی. شیخ آپ نے فرمایا کہ پورے عالم اسلام پر ان کی نظر بھی ہوتی تھی, وہ مختلف حکمرانوں کو خطوط بھی لکھتے تھے اور لوگوں کے کام بھی آتے تھے. ایک رات ان کو پتہ چلا کہ کسی ملک میں کچھ علماء کرام کو پھانسی دے دی جائے گی. یہ سن کر وہ بے انتہا بے چین ہو گئے, اور اس کے بعد ایک پورا سلسلہ شروع ہوا اور وہ پھانسی رکوا دی گئی. یہ کس طرح کا معاملہ تھا؟ شیخ اس واقعے کے راوی میرے دارالاسلام کے ہمارے جو کہہ لیجئے کہ بڑا بگ باس ہمارے جو ہیں ہمارے چاچا شیخ عبداللہ معتاز حافظہ اللہ. ٹھیک ہے, عربی ہیں, وہ عربی ہیں, بلکہ وہ قبیلہ از الخضرج سے ان کا تعلق ہے. اللہ اکبر. ان کے جو فور فادر ہیں اس قبیلے سے تعلق ہے. بڑی عظیم شخصیت ہے, ان کی بھی بڑی خدمات ہیں, اور ہمارے تو وہ محسن ہیں, دارالاسلام کے محسن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رات کا تقریباً 11 بجے تھے تو کسی نے میرے گھر کی بیل دبائی. اچھا, وہ کہتے ہیں دروازہ کھولا بیٹے نے یا کسی ملازم نے, تو دیکھا دروازے کے باہر ڈاکٹر عبداللہ مؤید رحمہ اللہ, بڑی عظیم شخصیت ہے, میرے ان کے ساتھ بڑے ذاتی مراسم تھے ماشاء اللہ. یہ سعودی نیشنل آف کورس سعودی تھے, اور اس کے ساتھ یہ تھے کہ رابطہ عالم اسلامی کے جو برانچ تھی نا ہماری ریاض کی, اس کے سربراہ تھے. ٹھیک. انتہائی زیرک آدمی, بڑی ہماری ملاقاتیں رہیں. میں آپ کو بھی کہوں گا اور قارئین اور ہمارے ناظرین جو ہے سب کو کہوں گا کہ کہیں کہ رحمہ اللہ تعالی, رحمہ اللہ تعالی, اللہ بے پناہ رحمتیں فرمائے ان پر. وہ کہتے ہیں دروازے پہ کھڑے. اچھا, پتہ شیخ کو بتایا گیا کہ شیخ ڈاکٹر عبداللہ مؤید دروازے پہ کھڑے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ اس وقت آیا ہے تو کوئی مشکل ہے, کوئی مسئلہ ہے. کہتے ہیں میں جلدی سے گیا, انہوں نے جا کے بتایا کہ جی صومال کا جو ہے نا اندر کچھ سلفی علماء کرام ہیں, 7 ان کی تعداد ہے. ٹھیک. ان کے اوپر حکومت نے ناجائز مقدمہ چلایا ہے, اور آنن فانن ان کو کل صبح فجر کی نماز کے بعد پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. آپ تخیل کریں کہ رات کے 11 بجے کا وقت ہے, سعودی عرب کا معاملہ, سعودی عرب کا, وہ صومالیہ ہے, صومال خیر وہ قریب ہے, کوئی دور نہیں ہے وہاں سے, وقت تو تقریباً یعنی دوسرے ملک کی بات, دوسرے ملک ہے, جزائر ہے. وہ جی کہتے ہیں کہ میں نے لمحہ بھر غور کیا, اور میں نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے اس وقت ہمارے پاس جس کے رسائی ہو سکتی ہے, اور وہ شیخ بن باز ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوری طور پر بھاگے, کوئی ہوگا وہاں سے کوئی 20-25 منٹ کا راستہ. خیر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے دروازہ شیخ کا ناک کیا, اور ہماری خوش قسمتی کہ شیخ اس وقت جاگ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے. ان کا دیر تک مطالعہ خود تو نہیں کرتے تھے, وہ سنتے تھے, وہ علماء جو تھے ان کے شاگرد ان کو پڑھ کے سناتے تھے. خیر کہتے ہیں دروازہ کھولا گیا, ہم داخل ہوئے, ہم نے کہا شیخ یہ اور یہ معاملہ ہے. شیخ نے ایک لمحہ, آپ نے فرمایا کہ وہ جو صومال کا صدر ہے وہ تو ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب سے علاج کروا کے واپس گیا ہے. اچھا جی, اب اس تک رسائی کیسے ہو؟ تو شیخ نے فوراً حکم دیا اپنے سیکٹری کو کہ اس وقت ملک فہد رحمہ اللہ کی حکومت تھی کہ ملک فہد سے رابطہ کیا جائے. لو جی, وہ تلاش کرتے رہے, لیکن پتہ چلا کہ وہ آرام کر رہے ہیں. رات کو اس دوران میں تقریباً 12:30-1 کا وقت ہو گیا تھا. ٹھیک. اچھا, پھر اس کے بعد وہ کہہ لیں کہ ایسا کرے, امیر سلطان امیر جو ہے نا ملک عبداللہ آباد میں بنے, اس وقت پرنس تھے, تو کہنے لگے جی ان کو تلاش کیا جائے. لو جی, کرتے کرتے ان تک پہنچ گئے. شیخ نے ان کو فون کیا.
شیخ نے کہا کہ یہ چند گھنٹے کی بات ہے، اب اللہ اکبر، کئی زندگیاں داؤ پہ لگی ہیں، علماء 7 کی آدمی، زندگیاں، اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے الا کہ یہ وہ عالم دین ہیں اور ان کے اوپر ناجائز مقدمہ چلا گیا ہے۔ اور شیخ نے ان سے کہا کہ آپ صرف جو وہاں کا صدر ہے اس کو یہ ایک بات کہیں کہ کسی طریقے سے اس کو روک دے، بعد میں مقدمہ اوپن عدالت کے اندر چلایا جائے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لو جی، اسی وقت جو سعودی سفیر تھا وہاں پر اس کو جگایا گیا، اس کو جگا کے کہا گیا کہ ابھی جو صدر ہے اس کو جگاؤ، اس کو رابطہ کرو۔ اس کو راتوں رات جگایا گیا، اور ملک عبداللہ رحمہ اللہ انہوں نے اس کے ساتھ گفتگو کی اور اس کو کہا کہ یہ ہماری خاص آپ سے درخواست ہے یا جو بھی ہے، اس پھانسی کو روک دیں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت آرڈر جاری کیا۔ آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ اگلے دن پھانسی کو روک دیا گیا، اوپن عدالت کے اندر مقدمہ چلایا گیا۔ وہ بے گناہ تھے، ان کا قصور کیا تھا؟ بچ گئے۔ الحمدللہ بچ گئے، اور پھر سعودی حکومت نے ان کو ویزا بھیجا اور پھر وہ آ کے انہوں نے عمرہ کیا، اور اس طریقے سے۔ لیکن شیخ، یعنی شیخ ابن باز کی محبت اہل علم کے ساتھ، بے گناہ جانوں کے ساتھ، اور رات میں جو کردار ادا کیا، کیا روشن کردار تھا۔ شیخ، میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس جو عرب شیوخ، عرب تاجر بے پناہ ان کو پیسے دیتے تھے تاکہ وہ خرچ کر سکیں خیر کے کاموں میں، اس طرح بھی تھا؟ شیخ کی حالت یہ تھی کہ شیخ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے درخواستیں آتی تھی پوری دنیا سے۔ ٹھیک۔ ہر جگہ مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مریض ہے، اس کا دیت دینے کا معاملہ ہے، اس نے شادی کرانی ہے، یعنی انواع و اقسام کی درخواستیں آتی تھیں۔ اور شیخ کا سبحان اللہ ان کا کردار یہ تھا کہ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، جس کا تو اس وقت جو بڑے بڑے تاجر تھے، جس میں راجی تھا، سبئی تھا، فلاں تھا۔ سبئی جو ہے وہ بھی ایک بینکر تھا، جیسے راجی بینک ہے نا، ٹھیک، وہاں پر۔ تو اس زمانے میں شیخ، اس نے پتہ کیا کہا ہوا تھا اپنے جو تھا نا اس کا چیف اکاؤنٹنٹ، جو بینک کا تھا، بینک مینیجر کو، کہ شیخ کا کوئی بھی چیک آ جائے، بغض النظر اس میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ نے شیخ کا جو چیک ہے اس کو ڈس آنر نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، ایسا احترام۔ اور وہ ملینز کے اندر شیخ کے اوپر قرضے چڑھ جاتے تھے۔ اچھا، ہاں جی، شیخ دیتے رہتے تھے، لٹاتے رہتے تھے، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو۔ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھار ظاہر بات ہے کہ وہ قرضہ چڑھ جاتا تھا نا شیخ کے اوپر، تو شیخ جو ہیں وہ کسی بڑے تاجر کو لکھنا، شیخ سعادت واللہ یوسف، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ اور لوگ تمنا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، مثلا وہاں کی جمعیت تحفیظ القرآن، ان کا بہت بڑا بجٹ تھا۔ شیخ سال میں ایک دفعہ صرف جو بڑے بڑے تاجر تھے ان کا حال میں جمع کرتے ہیں، اور شیخ ان کو یہ کہہ دے کہ بھائی اتنا بجٹ ہے ہمارا، اتنے ملین کا بجٹ ہے، ہم نے خرچ کرنا ہے۔ یعنی ایسے لوگ صرف سمجھتے تھے شیخ نے ہم سے مانگا ہے، صحیح، یہ نہیں ہے کہ بھائی اپنی ذات کے لیے نہیں، نہیں اپنی، الحمدللہ مخلوق یہ تھا کہ وہ وزیر کے برابر ان کا رتبہ تھا، اور سخی اتنے زیادہ گھر کا، میں نا اس وقت، اب خیر دنیا کے اندر وہ کچھ چینل بن گئے ہیں کہ جی لوگ کھانے کھلاتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ان کا ایک شاگرد، مجھے شیخ کے ساتھ بڑی سچی گال ہے، بڑی محبت ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں میں گھنٹوں کے حساب سے ان کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں۔ ہم نے ریاض میں ان کے اوپر ایک سیمینار بھی کروایا تھا۔ ان کے جو مسجد کے امام تھے حافظ الیاس رحمہ اللہ، بڑے عظیم آدمی تھے، میرے بڑے اچھے قریبی دوستوں میں تھے، تو ان کو ہم نے مہمان خصوصی، اور میں لمبی ان کی باتیں سنی، ان کی یادداشتیں، کس طریقے سے شیخ عالم اسلام کے لیے فائدہ مند تھے، کس طریقے سے انہوں نے کام کیا، کس طریقے سے انہوں نے، میں کہتا ہوں ہر وہ خیر کا کام جس کے اندر خیر تھی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، اس واقعے کا راوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم فرانس میں تھے، پیرس میں ہم بس پہ سفر کر رہے تھے، ٹھیک، وہ کہتا ہے کہ ہم آگے بیٹھے دو ساتھی، اور دوران گفتگو شیخ بن باز کا نام آ گیا۔ ہمارے پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، فرانس کی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے شیخ بن باز کا ذکر کیا نا آپس میں گفتگو کے دوران، ان کا نام لیا، اس خاتون نے سن لیا، اس نے ہم سے پوچھا تم شیخ بن باز کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا ہم جانتے ہیں، کیسے نہیں جانتے؟ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پتہ ہے اس کا، آپ کو کیسے پتہ شیخ بن باز کو، آپ کیا جانتی ہیں؟
اس نے کہا میں مسلمان ہوں. ٹھیک. اور مجھے شیخ بن باز نے فرانس کے اندر مجھے تعینات کیا ہوا ہے, میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی مسلمان خاتون فوت ہو جائے تو میں اس کو جا کے غسل دیتی ہوں. اللہ اکبر. شریعت کے مطابق میں اس کو غسل دیتی ہوں, اس کے کفن پہناتی ہوں اور کفن دفن کا بندوبست یعنی ہوتا ہے. شیخ مسلمانوں کا خیال فرانس میں بھی ان کی تجہیز و تکفین کا اور ان کے آخری مراحل کا ڈیوٹی لگا رکھی تھی. کیا بات ہے یوسف, آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ اسلامی ریاستیں جو بنی ہیں, رشیا ٹوٹا جس وقت, پھر اس کے بعد امریکہ, لاطینی امریکہ, چھوٹے چھوٹے مالک, ہر جگہ اس آدمی کا فیض تھا. اور ان کو جتنے جو مسائل تھے نا لوگوں کے, ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر کے مسئلے میں خود اس وفد میں شامل تھا. ٹھیک. یعنی بے شمار جگہوں پہ شیخ نے انہیں سٹینڈ لیا, اور ہر خیر کے کام میں شیخ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. نہ جانے کتنے لوگوں کی دیت ہے جی وہ شیخ کی وجہ سے ادا کی گئی. اچھا, ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ شیخ ایسے تھے جو کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک. ایک میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہوں گا. اردن کا بادشاہ شاہ حسین, لمبی مدت تک کم و بیش انہوں نے 50 سے بھی زیادہ سال انہوں نے اردن کے اوپر حکومت کی ہے. ٹھیک ہے. بڑی ارلی عمر میں حکومت سنبھالی. جی بالکل. ابھی ان کو 18 سال عمر تھی اس وقت وہ پڑھ رہے تھے تو ان کے باپ کو گولی مار دی گئی وہاں پر. خیر, ان کو حکمرانوں کی جیسے عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی, انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا جو ہے نا مجسمہ وہ بنا کر عمان کیپٹل ہے نا اس کے اندر, اردن کے کیپٹل میں اپنا مجسمہ لگواؤں. ٹھیک. اچھا, شیخ بن باز کو پتہ چلا تو شیخ نے خط لکھا, اور خط کا انداز بڑا خوبصورت تھا. یہ چونکہ وہ اپنے آپ کو ہاشمی کہلواتے تھے نا, تو کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی ہم اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اردن کے بادشاہ جہاں شاہ حسین جو تھے نا یہ ہاشمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو دادا تھے نا انہوں نے اس بات سے منع کیا ہے اللہ اکبر کہ مجسمہ وہ بنایا جائے. یعنی رسول کریم کی طرف نسبت کی انہوں نے منع فرمایا کہ آپ کے جو جد امجد تھے, آپ کے دادا محترم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس سے باز آ جائے, یہ کام نہ کریں. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اردن کا جو بادشاہ ہے اس نے شیخ کے اس لیٹر کا احترام کیا اور اس نے اپنا جو مجسمہ تھا اس کو لگوانے سے وہ رک گیا. میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا اس وقت تک, بڑے بڑے لوگوں سے معاوضہ پڑتا ہے, جس کا گھر 2 دفعہ ہر روز کھلتا ہو, ایک دوپہر کے وقت اور ایک رات کے وقت. اور کھلتا کس لیے تھا؟ کھانے کے لیے. اللہ. دوپہر کے کھانے کے لیے اور رات کے کھانے کے لیے. شیخ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کی مجلس جو تھی کھانے کے لیے, پاکستانی ان کا طباخ تھا. اتنا ٹیسٹی کھانا, اتنا مزیدار کھانا وہ بناتا تھا, حالانکہ بالکل سادہ کھانا. یہ نہیں کہ شیخ کو امیر آدمی تو نہیں تھے نا, سب تو لٹا رہے تھے نا مخلوق, لیکن یہ تھا کہ وہی وہ روایتی ان کا جو انداز ہے, بڑا صحن, اس کے اوپر چاول, اس کے اوپر گوشت کے ٹکڑے, پھر ساتھ تھوڑا سا سالن, تھوڑی سی روٹیوں کے ٹکڑے ہیں جی. لیکن امیر آئے غریب آئے, چھوٹا آئے بڑا آئے, سب کے لیے ایک جیسا کھانا. اور اس میں بعض لوگ ایسے تھے جن کا یہ روزانہ کا معمول تھا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا کہ وہ ہر روز وہ کھانا کھاتا تھا. اچھا, اب ایک دن ایسا ہوا کہ مہمان زیادہ آ گئے, تو وہ جو منتظمین تھے انہوں نے اس کو اشارہ کیا, انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب مہمان کھانا کھا لیں گے تو تم بھی آ جانا بعد میں دوبارہ کھانا کھانا. تو سبحان اللہ, شیخ جس وقت اپنے صحن کے اوپر وہ بیٹھنے لگے نا تو سب سے پہلے شیخ نے اس کا نام لیا. اللہ اکبر. شیخ نے پوچھا وہ بیٹھا ہوا ہے جی, تو اسی وقت اس کو بلایا گیا. اور آف کورس وہ ایک نہیں ہوتا تھا صحن, برتن کافی ہوتے تھے, ایک نہیں, یعنی مختلف وہ بن جاتے تھے نا, 8-10 ڈپینڈ کرتا تھا کوئی کتنے مہمان ہیں. بالکل. تو شیخ جو ہے وہ تو اخلاق کا, اور اسی لیے کسی شخص نے ان کے بارے میں کہا کہ شیخ اصل میں جو قرون اولا تھے اس کی شخصیت تھی
ان جیسی صفات، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عصر حاضر میں پیدا کر دیا، اور اتنا اخلاق، اتنا اعلیٰ کردار، اتنا لوگوں کے ساتھ تعاون، اتنی لوگوں کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ محبت، یہ جو ہے یہ شیخ بن باز کا ہی کام تھا۔ بہت شکریہ شیخ، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے بھی شیخ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ شیخ جیسے شیخ عبد المالک مجاہد صاحب نے فرمایا کہ ایک دنیا ان کے پاس اپنی حاجتیں اور ضرورتیں لے کر آتی تھی اور سب کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے۔ جیسے فرمایا کہ وہ تو ملینز کے مقروض بھی ہو جاتے تھے، تو خیر ایک شخص نے اپنی ضرورت سامنے رکھی تو آپ نے ان کو جتنی اس نے رقم کہی وہ لکھ دی، لیکن اس نے یہ کیا کہ ایک صفر کا اضافہ کر لیا۔ اب جب اکاؤنٹنٹ کے پاس بات پہنچی تو ظاہر ہے وہ رقم تھوڑی بڑی بن گئی۔ اس نے شیخ سے رابطہ کیا تو پوچھا شیخ آپ نے کتنی رقم لکھی ہے؟ انہوں نے کہا اتنی۔ انہوں نے کہا یہاں تو زیادہ ہو گئی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہو، شرمندہ ہوتے ہوئے میرے سامنے پوری طرح اظہار نہ کر سکا ہو، چنانچہ جتنا اس نے لکھا ہے اتنا ہی دے دیا جائے، یعنی وہ لوگوں کو شرمندہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جناب عبد المالک مجاہد صاحب، آپ کی آمد کا اور اس روشنی اور بصیرت کا جو آپ نے ہمیں شیخ ابن باز کے بارے میں بیان فرمائی ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ حافظ۔